بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ آج جو میں آپ سے گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ماہ رمضان میں کتنا کام کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، روزے کی اہمیت تو مسلمان جانتے ہی ہیں۔ جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، ورنہ جو لوگ پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، علماء کرام کی زبانی آپ نے سنا ہے کہ ماہ مبارک کے روزے رکھنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ مگر پھر بھی کچھ ایسے کاہل مسلمان ہیں، غافل مسلمان ہیں کہ وہ ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے سامنے چھوڑنے کی وجہ کوئی اور نہیں ہوتی، وہ صرف یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم اس لیے روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ بیوی بچوں سے ہے، ہمیں مزدوری کرنا پڑتی ہے، اس وجہ سے ہم روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ اگر مزدوری نہیں کریں گے تو پھر ہم کھائیں گے کیا، بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، بھولے بھالے بھائیوں، بے شک رزق حلال کمانا جائز طریقے سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، مگر کیا ماہ رمضان میں ہی آپ کو مزدوری کرنا ضروری ہے؟ اس کے علاوہ آپ کے سامنے بہت سی پریشانیاں آ جاتی ہیں، کبھی کبھی شادیاں آ جاتی ہیں، تو آپ کتنی چھٹیاں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے حساب لگایا؟ اور اس وقت تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، 1 مہینے سے زائد ہو گیا، لوگوں کے کام بالکل ٹھپ چل رہے ہیں۔ تو بتائیے کون کھلا رہا ہے آپ کو؟ کون پلا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے، نہ جانے کیسی کیسی نعمتیں کھلا رہا ہے۔ اور جب ماہ رمضان آ جاتا ہے تو ہم میں کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی بہانہ نہیں ملا تھا، بس یہ بہانہ مل جاتا ہے ان کو کہ صاحب ہمارے بیوی بچے ہیں، ہم ہیں، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا؟ ارے یہ روزہ جو ہے وہ کس نے فرض کیا؟ یہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ یہ روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اور اللہ ہی روزی دینے والا ہے۔ تو آپ مزدوری کرتے ہیں یا آپ معمار ہیں یا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، تو اتنا ہی کام کریے جتنا کام کرنے کے بعد آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے، یہی شریعت کا حکم ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ اور آپ نے پورے دن کام کیا، آپ دن بھر کام کرتے رہے، آپ نے روزہ چھوڑ دیا، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ کمائی آپ کریں، محنت کریں، مشقت کے کام کریں، مگر اتنا ہی کریں جتنی مشقت کرنے کے بعد آپ روزہ رکھ سکتے ہو۔ ارے یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت یہ آرزو کرے کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ اور بعض مسلمان تو وہ ایسا مسلمان غافل اور کاہل مسلمان ہے کہ ماہ رمضان آتا ہے تو اس کی پیشانی پر شکن پڑ جاتی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ آج کل مسلمان بول رہے ہیں۔ کوئی روزہ رکھ لیتا تو کہتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے اور پینے کا نہ ہو۔ بتائیے، یہ کلمہ کفریہ ہے، مسلمان ہو کر ایسے الفاظ بولتا ہے۔ ارے روزہ اللہ نے فرض کیا ہے اور تم اس کی تحقیر کر رہے ہو، تذلیل کر رہے ہو۔ تو کام اتنا کیا جائے جتنا کرنے کے بعد
روزہ رکھ سکو اور آپ پورے دن کام کرتے رہے، یا آپ نے اتنا کام کیا کہ آپ تھک گئے، آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں زیادہ کام کر کے، تو کام تھوڑا کیجئے، اور روزہ رکھنا پہلے روزہ ہے اس کے بعد کام ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا کام کرو گے، روزہ رکھو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس تھوڑی سی کمائی میں برکت عطا فرما دے گا، اور اللہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ جب پروردگار عالم خوش ہو جائے گا تو تمہیں جو پریشانیاں ہیں رزق کی وہ تمہارے سامنے سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا کرو، اللہ کی ذات پر توکل کیا کرو، یہ سوچا کرو کہ وہی حقیقی روزی رسا ہے، حقیقت میں تو وہی روزی دینے والا ہے، باقی تو اور سب اسباب ہیں، مگر جو حقیقت میں ہر کام کا کرنے والا ہے وہ پروردگار عالم ہی ہے۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اور ماہ رمضان چل رہا ہے، اس میں روزے رکھو اور ہلکا پھلکا کام بھی کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان میں خوب روزے اور کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔